الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ان ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز با جماعت فرض کر دی. آذان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کر دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. لیکن خواہش یہ تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے یعنی کعبہ بیت اللہ مکہ کے اندر، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کروں. آپ کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو مدینہ میں آ کر پورا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بھی آپ کی یہی خواہش تھی. آپ جب نماز ادا کرتے مکہ کے اندر تو
تو کعبہ کو درمیان میں رکھ لیتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نظریں جو ہے وہ گھما کے دیکھا کرتے تھے کہ اللہ میری خواہش ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ پوری فرما دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے کے بعد یہ آیات نازل فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خواہش فوری طور پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ آپ علیہ السلام مکہ سے تشریف لے آئے، 1 سال گزر گیا اور تقریباً 1.5 سال ہونے کو تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم بار بار اے میرے نبی آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے کہ وہی آ جائے قبلہ تبدیل ہونے کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی جو پسند ہے قبلہ، جو پسند کرتے ہیں آپ جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ہم انشاءاللہ اس کی طرف منہ پھیر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے کے بعد جا کر یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ جو ہے وہ کر لو، اس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی نماز کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے یہ وحی آ گئی تھی، تحویل قبلہ جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ میں پائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تحویل قبلہ ہوا ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو دوران نماز قبلہ تبدیل ہوا ہے، تحویل قبلہ ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پہلی جو ہے وہ عصر کی نماز قبلہ کی طرف پڑھائی بیت اللہ کی طرف، اور یہاں سے ایک آدمی نماز پڑھ کے عصر کی گیا محلہ بنو سعد جو مسجد قبلتین والی جگہ ہے، وہاں پر پہنچا تو اس مسجد میں دیکھا کہ ابھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ بھائی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ نازل ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، وحی آ چکی ہے تحویل قبلہ کی۔ تو اس وقت پھر ان لوگوں نے جو صحابہ کرام تھے وہاں پر امام بھی اور مقتدی بھی، انہوں نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعتیں جو ہے وہ قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھی۔ تو یہ وہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ جو ہے وہ کوئی وہاں پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کو دونوں طرف نہیں پڑھا۔ اسی طرح دوسرے دن قبلہ تبدیل ہونے کا جو واقعہ ہے دوران نماز وہ قباء کے علاقے میں بھی ہوا، وہاں پر بھی اسی طرح نماز ادا کر رہے تھے تو دوران نماز ہی ان کو علم ہوا تو انہوں نے تبدیل کر لیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس رکوع کے اندر کا تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے کہ جو بیت المقدس ہے اس کی طرف منہ کرنے کی بجائے اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو پسندیدہ قبلہ تھا اس کی طرف نمازیں ادا کرتے رہے۔ کچھ مسلمان قبلہ بیت المقدس جب تھا اسی کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے اور وہ فوت ہو گئے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا کیا بنے گا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی وہ نمازیں قبول ہیں،
ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت مومن کی کیا حالت ہونی چاہیے، مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ مومن جو ہیں جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس پلٹے جائیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے یا کسی کی تعزیت کرتے تو آپ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے اعظم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں اجر زیادہ دے، للہ ما آتا، جو اللہ نے دیا تھا وہ اسی کا تھا، آپ کے پاس جو چیز آئی تھی وہ اللہ کی تھی، وَلَهُ ما اخذ، اور جو اس نے لے لیا وہ بھی اس اللہ ہی کا تھا، اس کی ہی ملکیت تھی، اس نے وہ واپس لے لی۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو۔ تو مومن کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے ایک رکن کا بھی ذکر کیا، حج کا ایک رکن بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سعی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ پہاڑی جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو پھر کیا کرے، وہ طواف ان دونوں کا کرے، ان دونوں کے درس کی جو ہے وہ سعی بھی کرے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت نصب کر رکھے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بتاتی ہیں، ان کا یہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر طواف کو سعی کو ناپسند کرتے تو پھر کہتے لا یطوف بہما۔ تو بہرحال جاہلیت کے دور میں جب وہاں پر اساف اور نائلہ کا بت رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور جب وہ حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے تو اس کی سعی کرتے ہوئے وہ ان بتوں کو جا کے جو ہے وہ چومتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے۔ تو مومنین مسلمان جو ہے جب اسلام آ گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر طواف سعی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب وہ بت صاف ہو چکے ہیں، بت ختم ہو چکے ہیں، اب تمہیں کوئی اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ سعی جو ہے وہ کرے، اب ان کو سعی کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ویسے جو ہے وہ نفلی طور پر اگر کوئی سعی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی اس کی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے رکوع کے اندر مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اپنے معبودوں سے، اپنے بتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود بنا لیتے ہیں، اور پھر يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت اس طرح کی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کے متعلق بیان کیا کہ مومن اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت ہی زیادہ شدید ہیں، بہت زیادہ اور بہت ہی شدید قسم کی محبت اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر آباء و اجداد کی تقلید اور آباء و اجداد کی پیروی کرنے کے متعلق کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے،
جب اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر آ جاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ بھئی جو ہم نے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ و دادا کرتے رہے ہیں، ہم اسی پہ رہیں گے، اس پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نہ ان کو عقل تھی اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، تو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے۔ تو آج بھی ہم اگر دیکھیں کچھ لوگ ایسے دنیا کے اندر مل جائیں گے، مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں یہ ملتے ہیں اہل بدعتی لوگ، کہ جب ان کو یہ بات کہتے ہو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے ماں باپ سے یہی سیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ چہلم کا ختم بھی دلواتے تھے، کل بھی پڑھتے رہے ہیں، یہ بھی پڑھتے رہے ہیں، تو سب وہ غلط تھے، وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ تو بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ کہ آباء و اجداد کے قصے کہانیاں اور ان کی تقلید کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹے رکوع کے اندر قصاص کا ذکر فرمایا۔ قصاص جو ہے وہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے اندر جو ہے وہ قصاص رکھا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر آزاد مرد قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی غلام قتل کرتا ہے تو اس کے غلام کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی عورت جو ہے وہ قتل کرتی ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، لیکن کوئی شخص اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹے رکوع کے اندر قصاص کا بیان کرنے کے بعد پھر اقرباء کے بارے میں، والدین کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرباء اور جو والدین ہیں ان کے لیے وصیت کرو۔ میت کو مرنے سے پہلے کہا کہ بھئی اپنے والدین کے لیے، اپنے اقرباء کے لیے وصیت کرو، لیکن یہ اس وقت حکم تھا جب ابھی ورثاء کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا۔ حدیث کے اندر جب یہ بات موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وارث کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں وارث ہیں، کون کون سے؟ والدین جو ہے وہ بیٹے کے وارث بنیں گے، اسی طرح بہن بھائی جو ہیں وہ وارث بنیں گے، بیٹے پر جو ہے وہ اولاد وارث بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یہ منسوخ ہو گیا، اور جو ہے وہ اس وراثت والی آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت بیان کی ہے، آگے انشاءاللہ وہ آئے گی اور وہاں پر ہم پھر اس کے متعلق بات کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، رمضان کے روزے، ان کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو پہلے جس طرح فرض کیے گئے تھے روزے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ چند دن ہیں۔ اس کے مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں کے اندر، ان آیات کے اندر مکمل ذکر فرمایا ہے کہ رات کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، افطاری کب ہوگی، سحری کب ہوگی، اور جو ہے وہ شروع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے، سونے تک جو ہے وہ کھا سکتے تھے، اگر بندہ سو گیا تو پھر سونا، اور سونے کے بعد اٹھ کے کھانا منع قرار دے دیا گیا، لیکن جب دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مشقت ہے تو مومنوں پر آسانی فرمائی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اب کیا کرو، رات کو جب غروب آفتاب ہو جائے تو افطاری کر لو، اور پھر طلوع فجر تک کھاتے رہو، طلوع فجر تک جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، طلوع فجر
کے بعد جو ہے وہ کھانا منع قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو جو ہے وہ تم اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ مباشرت بھی کر سکتے ہو، رات کو کھا پی سکتے ہو حتیٰ کہ صبح جو ہے وہ طلوع فجر ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مغرب تک جو ہے وہ روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن، اور پھر اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ بھائی اعتکاف کی حالت میں ہو تم، جب مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 اور 9 رکوع کے اندر چاند کے متعلق بات بتلایا ہے کہ چاند کس لیے ہے، سوالات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ جو ہلال ہیں، چاند ہیں، اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج۔ تو یہ دو جو ہے وہ چیزوں کے لیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے لوگ اپنے جو ہے وہ اوقات مقرر کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ عبادت کے اوقات اس سے مقرر ہوتے ہیں کہ مہینے جو ہیں وہ کب شروع ہوں گے، کب جو ہے حج کا مہینہ کب آئے گا، رمضان کا مہینہ کب آئے گا۔ یہ جو ہے وہ جب چاند چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی جو ہے وہ حقیقت بیان کی کہ یہ چاند ہم نے کس لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں کے اندر 8 اور 9 رکوع کے اندر حج کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے بارے میں بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ بھائی جب حج پہ جاؤ تو پھر جو ہے وہ اگر راستے میں روک دیے جاؤ، عمرے پر جاؤ تو راستے میں روک دیے جاؤ، تو پھر تم ایک قربانی کرو، اور قربانی کرنے سے پہلے جو ہے سر پر جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مڑانے جب تک وہ قربانی آپ کی مکہ نہیں پہنچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں کے اندر حج کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد پھر 10 نمبر رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے تو کس طرح خرچ کرنا ہے اور کس پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اگر خرچ کریں تو پھر کہاں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے اقرباء پر خرچ کرو، اپنے جو ہے وہ جتنے بھی غریب مسکین اپنے خاندان کے اندر ہے ان پر خرچ کرو، پھر ان کے بعد غرباء اور مساکین جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو یہ خرچ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کیا خرچ کیا کریں، تو اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو تم کوئی خیر کی کام کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو فللوالدین والاقربین، تو پھر والدین پر خرچ کرو، اقرباء پر، والیتامى والمساکین، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خیر اور بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ اقرباء ہیں اور والدین ہیں۔ تو والدین سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اقرباء کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا، ان کو جو ہے وہ مال دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا ڈبل اجر کا باعث بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے دریافت کیا، حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ بھائی جا کے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرباء کے متعلق۔ اقرباء کون تھے ان کے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی، ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب تھی، تو جب زکوٰۃ دینے لگی تو خامد نے کہا بھی زکوٰۃ مجھے دے دو۔ خامد نے جب زکوٰۃ مانگی تو بیوی جو ہے وہ پریشان ہوگی، بھائی کہ میں تجھے کیسے زکوٰۃ دوں، تم میرے خامد ہو۔
تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہوں۔ وہ گئیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو۔ ایک اور زینب، ایک اور عورت، ان کا نام بھی زینب ہی تھا، انہوں نے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے، دو عورتیں ہیں، تو وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے بھائی، ان کا نام بتاؤ۔ اب نبی پوچھ رہے ہیں اور عورت نے منع کیا ہے، تو نبی کی بات مانی جائے گی، عورت کی بات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہم پر فرض ہے۔ تو صحابی نے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا کہ وہ زینب ہیں۔ تو کہنے لگے بھی ایو زینب، وہ کون سی زینب ہے، میں بہت ساری زینبوں کو جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ زینب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہو بھی فلاکی اجران ہے، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک اس خیرات کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور ایک رشتہ داری کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے اقرباء کو اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے اس سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتی ہو، عمر جو ہے وہ دراز ہو، اور اس کا جو ہے مرنے کے بعد بھی نام رہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے دشمنی نہ کرے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہر جو ہے وہ رشتہ دار دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اقرباء، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہیں۔ تو ان حالات میں جو اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، وائرس جو ہے وہ کرونے کا ہر طرف جو ہے وہ بول بالا ہے، لوگ گھروں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ کاروبار سے بھی پیچھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقرباء کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، جو اپنے بہن بھائی ہیں، خاندان کے افراد ہیں، ان کا ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو ہم سے اور پوری دنیا سے ختم کر دے۔ اس کے بعد پھر 11 نمبر رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنے کی ممانعت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے اندر لڑائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، تو یہ جو لڑائی ہے یہ بہت بڑی ہے، اس کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، یعنی سال، اسلامی سال کے آخری 2 مہینے اور پہلا مہینہ، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں۔ 11 نمبر مہینہ اور 12 نمبر اور اس کے بعد پہلا، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے اور شعبان سے پہلے رجب ہے۔ رجب، اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، ان کے اندر قتل و غارت کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کافر جو ہے وہ لڑائی خود کر جو ہے وہ مسلمانوں پر تھوپ دے تو پھر دفاع کرنے کے لیے لڑ سکتا ہے، لیکن لڑائی کی ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اس میں 11 نمبر رکوع کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی حرمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح مت کرو حتیٰ کہ وہ مومنہ ہو جائے، ایماندار ہو تو پھر کر لو، جب تک وہ ایمان نہیں لاتی ہے، مشرکہ ہے تو مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یہ آزاد مشرکہ ہو اور غلام جو ہے وہ لونڈی جو ہے وہ مومنہ ہو تو مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ جو ہے وہ اچھی ہی لگتی ہو، وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مرد اور عورت دونوں ہی، مشرک مرد سے بھی اپنی یعنی مومنہ لڑکی کا نکاح نہ کرو، اور اپنے
مرد کا اپنی جو خود ہو وہ مشرکہ لڑکی سے اس کا نکاح مت کرو کیونکہ یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اللہ نے فرمایا کہ مومن جو غلام ہے وہ مشرک آزاد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں جو وہ ہے وہ پسند ہی کیوں ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو اس یہاں پر یہ حکم کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 اور 13 نمبر رکوع کے اندر حیض اور طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے متعلق تم سے سوال کر رہے ہیں، یہ مینسز جو عورت کو آتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، یہ ایک ایسی جو ہے وہ گندی چیز ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم جو ہے وہ فی المحیض حیض کی حالت میں عورت سے اعتزال کرو، عورت کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت مت کرو. لیکن دور جاہلیت میں ایک ایسا عمل کیا جاتا تھا کہ اگر مینسز آ جاتے عورت کو تو لوگ کیا کرتے تھے اس وقت، اس کو ایک علیحدہ جو ہے وہ بٹھا دیتے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ جاہلیت کی ہے. آج بھی ہمارے بہت سارے جو ہے علاقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے جاہلیت والی، کہ اگر اس حالت میں اس کو کھانا پکانے سے منع کر دیتے ہیں، روٹی پکانے سے منع کر دیتے ہیں، برتن علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، نہا لیں اس سے، تو پھر جو ہے وہ مباشرت کر لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کے متعلق اس کے اندر بیان فرمایا ہے. اور وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اگر طلاق دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء انتظار کرے. یعنی 3 مہینے نہیں کہا، 3 قروء ہے. قروء جو ہے وہ جب اس کو مینسز آتے ہیں تو یہ ایک ہوگا، پھر دوسری دفعہ مینسز آ جائیں، پھر تیسری دفعہ آ جائیں، تو یہ جو ہے وہ اس کی عدت ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. تو یہ احکام جو ہے وہ بیان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے. اور پھر آگے جا کے پھر فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ طلاق دے دو، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، یا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھ لو یا پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یعنی تیسری طلاق دے دو. تو 3 طلاقیں ہیں، اصل میں 3 طلاقیں ہیں جو طلاق سنہ کہلاتی ہے. سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے، تمہارا جو ہے وہ اس سے نواح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ تم نہیں جی سکتے، تو پھر کیا کرو، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر تم اس کو طلاق دے دو. اور سنت طلاق یہ ہے کہ ایک جب وہ مینسز کے بعد نہا لے، پاک صاف ہو جائے تو اس کو طلاق دو. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ جب پاک صاف ہو جائے پھر دوبارہ اس کو طلاق دو، اور اس کے بعد پھر تیسری دفعہ. تو یہ 3 علیحدہ طلاق جو ہے وہ دینا یہ سنت سے ثابت ہے. اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تینوں طلاق ایک ہی وقت میں دے دیتے ہیں، تو یہ طلاق سنت کے مطابق نہیں ہے، غیر سنی طلاق ہے، طلاق بدعی کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ 3 طلاق جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ادا کی گئی، تینوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں ان تینوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا وہی وتیرہ تھا جو پہلے آپ سن چکے ہیں پہلے پارے میں ابتدا کے اندر، کہ وہ باتوں کے اندر تبدیلیاں لے آتے تھے، تعویلیں کرتے تھے کتاب اللہ کے اندر، تورات اور انجیل میں تعویلیں، جو ان کو حکم دیا جاتا اس میں جو ہے وہ تعویلیں، تو یہ ساری جو ہے وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ ہے ہی ایسے. اور آخر میں پھر جب ان کے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو گئی تو ان اپنے نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دو، ہم جو ہے وہ اس کی کمان میں مل کر، اس بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم جو ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کو کہا کہ بھائی طالوت جو ہے اس کو بادشاہ بنا دو. تو طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا.
طالوت کو جب بادشاہ بنا دیا گیا تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھائی یہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ تو ہم میں سے نہیں، ہمارے جو ہے وہ جتنے بادشاہ پہلے تھے ان کی نسل میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی تھے ان کو وحی کی کہ بھائی یہ تمہارا بادشاہ ہے، تم اس کی بات مانو، یہ اس سے مل کر تم جو ہے وہ لڑو گے تو تمہیں جو ہے وہ فتح مل جائے گی۔ تو انہوں نے پھر آگے سے وہی جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے اوپر یہ بادشاہ جو ہے وہ بنا دیا طالوت کو۔ تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا نحن ونحن احق بالملک، اس کو بادشاہت کیسے مل گئی، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ کوئی مالدار سامی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طاقت بھی اس کے اندر زیادہ ہے، علمی طور پر یہ قوی ہے، مضبوط ہے، تو اللہ نے اس کو چن لیا تمہارے اوپر بادشاہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ وہ طالوت جو ہے وہ گئے ان کو لے کر، اور وہاں پر ان کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب وہ لشکر کے سامنے پہنچے تو کہا بھائی وہاں پہنچنے سے پہلے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہاں پہ پانی پینے کا مسئلہ پیدا ہوا، ایک جو ہے وہ نہر آئی، لوگ پیاسے تھے تو پانی پینے سے منع کر دیا گیا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، کہا کہ بھائی جو اس میں سے پانی پیے گا وہ ہمارے اندر میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے، ہاں تھوڑا سا ایک چلو بھر کے پانی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی آزمائی گئی، اور جو پھر وہاں پر جنہوں نے پانی نہیں پیا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اکثر لوگوں نے پی لیا، تھوڑے سے بچ گئے۔ تو وہ تھوڑے سے جو بچ گئے تھے وہ ساتھ لے کے طالوت نے ان کے ساتھ جالوت کو جو ہے وہ جالوت کے ساتھ جا کر، جالوت جو ہے ان کا مخالف تھا، طالوت اور جالوت یہ دو ہیں، طالوت نے اور بنی اسرائیل نے مل کر جالوت کو شکست دی، اور ان میں یہ داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ وقتل داؤد، جو ہے وہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، تو فهزموهم باذن الله وقتل داؤد جالوت۔ تو داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے اندر شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جالوت کو قتل کرنے والے جو تھے وہ داؤد تھے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ جالوت پر فتح نصیب فرمائی۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے تلک آیات اللہ تتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اس آیت پہ آ کے دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں احکام بیان فرمائے ہیں ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آخر میں ایک بات جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تحویل قبلہ کے متعلق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش دیکھیے جو ہے وہ مکہ کے اندر ہی تھی، بلکہ مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے آ گئے ہیں اسی وقت سے جو ہے وہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے تبدیل ہو جائے، آپ تحویل جو ہے وہ قبلہ کر دیا جائے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جب چاہا تحویل قبلہ کا آرڈر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواہش جب اللہ چاہے پوری کریں گے، یہ نہیں کہ زبان سے نبی فوراً نکالیں تو اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مان لیں۔ ہاں اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جس کی چاہے مان لے، جب چاہے جس کی چاہے نہ مانے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے یہ خواہش 16 مہینے کے بعد 17ویں مہینے میں جا کر پوری کی۔ اور یہ عقیدہ جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ مختار کل ہیں، یہاں سے یہ مختار کل کا جو عقیدہ ہے باطل ہو جاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا تو آپ مدینہ پہنچتے ہی تحویل قبلہ جو ہے وہ کروا دیتے۔ اختیار اللہ کے پاس تھا تحویل کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں۔ آپ کے پاس دعا تھی، آپ کے پاس خواہش تھی، آپ اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ نے جو ہے وہ جا کے 17ویں مہینے میں جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال بعد یہ خواہش پوری کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔